وكان من دعائه عليه السلام لأهل الثغور: اللهم صل على محمد وآله وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبق عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله وعرفهم ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما عددت فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف الثمار حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار.
امت مسلمہ کی سرحدوں کی نگہبانی کرنے والوں کے لیے امام چہرم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بار الہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور اپنے غلبہ و اقتدار سے مسلمانوں کی سرحدوں کو محفوظ رکھ اور اپنی قوت و توانائی سے ان کی حفاظت کرنے والوں کو تقویت دے اور اپنے خزانہ بے پایاں سے انہیں مالا مال کر دے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ان کی تعداد بڑھا دے، ان کے ہتھیاروں کو تیز کر دے، ان کے حدود و اطراف اور مرکزی مقامات کی حفاظت و نگہداشت کر، ان کی جمعیت میں انس و یکجہتی پیدا کر، ان کے امور کی درستی فرما، رسد رسانی کے ذرائع مسلسل قائم رکھ، ان کے مشکلات کے حل کرنے کا خود ذمہ لے، ان کے بازو قوی کر، صبر کے ذریعے ان کی اعانت فرما اور دشمن سے چھپی تدبیروں میں انہیں باریک نگاہی عطا کر۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور جس شے کو وہ نہیں پہچانتے وہ انہیں پہچنوا دے، اور جس بات کا علم نہیں رکھتے وہ انہیں بتا دے، اور جس چیز کی بصیرت انہیں نہیں ہے وہ انہیں سجھا دے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور دشمن سے مد مقابل ہوتے وقت غدار و فریب کار دنیا کی یاد ان کے ذہنوں سے مٹا دے، اور گمراہ کرنے والے مال کے اندیشے ان کے دلوں سے نکال دے، اور جنت کو ان کی نگاہوں کے سامنے کر دے، اور جو دائمی قیام گاہیں، عزت و شرف کی منزلیں، اور پانی، دودھ، شراب اور صاف و شفاف شہد کی بہتی ہوئی نہریں اور طرح طرح کے پھلوں کے بار سے جھکے ہوئے اشجار وہاں فراہم کیے ہیں، وہ انہیں دکھا دے، تاکہ ان میں سے کوئی پیٹھ پھرانے کا ارادہ اور اپنے حریف کے سامنے سے بھاگنے کا خیال نہ کرے۔ اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المداد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم الرعب واغبط أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في
قط ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقو بذلك نحال أهل الإسلام، وحصن به ديارهم، وثمر به أموالهم، وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك، وعن منابذتهم للخلوة بك، حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك، ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم اغزو بكل ناحية من المسلمين على من بزائهم من المشركين، وأمددهم بملائكة من عندك مردفين، حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرى، أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم واعمم بذلك أعداءك في أقطار البلاد وسائر الشرك الذين تخفى أسماؤهم وصفاتهم، وقد أحصيتهم بمعرفتك، وأشرفت عليهم بقدرتك. اے اللہ، اس ذریعے سے ان کے دشمنوں کے حربے کند انہیں بے دست و پا کر دے، اور ان میں ان کے ہتھیاروں میں تفرقہ ڈال دے، یعنی ہتھیار چھوڑ کر بھاگ جائیں، اور ان کے رگے دل کی تنابیں توڑ دے، اور ان میں اور ان کے آذوقہ میں دوری پیدا کر دے، اور ان کی راہوں میں انہیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے، اور ان کے مقصد سے انہیں بے راہ کر دے، ان کی کمک کا سلسلہ قطع کر دے، ان کی گنتی کم کر دے، ان کے دلوں میں دہشت بھر دے، ان کی دراز دستیوں کو کوتاہ کر دے، ان کی زبانوں میں گرہ لگا دے کہ بول نہ سکیں، اور انہیں سزا دے کر ان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی تتر بتر کر دے جو ان کے پسے پشت ہیں، اور پسے پشت والوں کو ایسی شکست دے کہ جو ان کی پشت پر ہیں انہیں عبرت حاصل ہو، اور ان کی ہزیمت و رسوائی سے ان کے پیچھے والوں کے حوصلے توڑ دے۔ اے اللہ، بار الہا، ان کی عورتوں کے شکم بانچ، اور ان کے مردوں کے سلب خشک، اور ان کے گھوڑوں، اونٹوں، گایوں اور بکریوں کی نسل قطع کر دے، اور ان کے آسمانوں کو برسنے کی اور زمین کو رویدگی کی اجازت نہ دے۔ بار الہا، اس ذریعے سے اہل اسلام کی تدبیروں کو مضبوط، ان کے شہروں کو محفوظ، اور ان کی دولت و ثروت کو زیادہ کر دے، اور انہیں عبادت و خلوت گزینی کے لیے جنگ و جدل اور لڑائی جھگڑے سے فارغ کر دے، تاکہ روئے زمین پر تیرے علاوہ کسی کی پرستش نہ ہو، اور تیرے سوا کسی کے آگے خاک پر پیشانی نہ رکھی جائے۔
ऐ अल्लाह, तू मुसलमानों को उनके हर हर इलाके में बरसरे पैकार होने वाले मुशरिकों पर गलबा दे और सफ दर सफ फरिश्तों के जरिए उनकी इमदाद फरमा, ताकि इस खित्ते जमीन में उन्हें कत्लो असीर होते हुए उसके आखिरी हुदूद तक पसपा कर दें, या ये कि वो इकरार करें कि तू वो खुदा है जिसके अलावा कोई माबूद नहीं और यक्ताओ ला शरीक है। खुदाया परवरदिगार बारिलाहा, मुख्तलिफ अतराफ व जवानिब के दुश्मनाने दीन को भी इस कत्लो गारत की लपेट में ले ले कि वो हिंदी हों या रूमी, तुर्की हों या खजरी, हबशी हों या नूबी, जंगी हों या सकलबी और दिलमी, और नेज उन मुशरिक जमातों को जिनके नाम और सिफात हमें मालूम नहीं, और तू अपने इल्म से उन पर मुहीत और अपनी कुदरत से उन पर मुत्तले है। अल्लाहुम्मा शगलिल मुशरिकीन बिल मुशरिकीन अन तनावुली अतराफिल मुस्लिमीन वख़ुذहुम बिन्नक़्स अन तनक़्क़ुसहिम وثبطهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم اللهم اخلي قلوبهم من الأمن وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكته ببأس من بأسه كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف والح عليها بالغدو وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أحص أرضك وابعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع السنة ليكون دينك الأعلى
وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط واطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكرى الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية واصحبه السلامة واعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم من فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الآس وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مجبرين ऐ अल्लाह, मुशरिकों को मुशरिकों से उलझाकर मुसलमानों के हुदूद मुमलिकत पर दस्तराजी से उन्हें बाज रख और उनमें कमी वाक़े करके मुसलमानों में कमी करने से रोक दे और उनमें फूट डलवाकर अहले इस्लाम के मुकाबले में सफ आराई से बिठा दे। ऐ अल्लाह, उनके दिलों को तस्कीन व बेखौफी से
ان کے جسموں کو قوت و توانائی سے خالی کر دے، ان کی فکروں کو تدبیر و چارہ جوئی سے غافل اور مردان کارزار کے مقابلے میں ان کے دست و بازو کو کمزور کر دے، اور دلیران اسلام سے ٹکر لینے میں انہیں بزدل بنا دے، اور اپنے عذابوں میں سے ایک عذاب کے ساتھ ان پر فرشتوں کی سپاہ بھیج، جیسا کہ تو نے بدر کے دن کیا تھا۔ اسی طرح تو ان کی جڑ بنیادیں کاٹ دے، ان کی شان و شوکت مٹا دے، اور ان کی جمعیت کو پراگندہ کر دے۔ اے اللہ، ان کے پانی میں وبا اور ان کے کھانوں میں امراض کے جراثیم کی آمیزش کر دے، اور ان کے شہروں کو زمین میں دھنسا دے، انہیں ہمیشہ پتھروں کا نشانہ بنا، اور قحط سالی ان پر مسلط کر دے۔ ان کی روزی ایسی سرزمین میں قرار دے جو بنجر اور ان سے کوسوں دور ہو، زمین کے محفوظ قلعے ان کے لیے بند کر دے، اور انہیں ہمیشہ کی بھوک اور تکلیف دہ بیماریوں میں مبتلا رکھ۔ بار الہا، تیرے دین و ملت والوں میں سے جو غازی ان سے آمادہ جنگ ہو، یا تیرے طریقے کی پیروی کرنے والوں میں سے جو مجاہد قصد جہاد کرے، اس غرض سے کہ تیرا دین بلند، تیرا گروہ قوی اور تیرا حصہ و نصیب کامل تر ہو، تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کر، تکمیل کار کے سامان فراہم کر، اس کامیابی کا ذمہ لے، اس کے لیے بہترین ہمراہی انتخاب فرما، قوی و مضبوط سواری کا بندوبست کر، ضروریات پورا کرنے کے لیے وسعت و فراخی دے، دل جمعی و نشاط خاطر سے بہرمند فرما۔ پروردگار، اس کے اشتیاق وطن کا ولولہ ٹھنڈا کر دے، تنہائی کے غم کا اسے احساس نہ ہونے دے، زن و فرزند کی یاد اسے بھلا دے، قصد خیر کی طرف رہنمائی فرما، اس کی عافیت کا ذمہ لے، سلامتی کو اس کا ساتھی قرار دے، بزدلی کو اس کے پاس نہ پھٹکنے دے، اس کے دل میں جرأت پیدا کر، زور و قوت اسے عطا کر، اپنی مددگاری سے اسے توانائی بخش، راہ و روش جہاد کی تعلیم دے، اور حکم میں صحیح طریقہ کار کی ہدایت فرما، ریا و نمود کو اس سے دور رکھ، ہوس شہرت کا کوئی شائبہ اس میں نہ رہے، اس کے ذکر و فکر اور سفر و قیام کو اپنی راہ میں اور اپنے لیے قرار دے، اور جب وہ تیرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں سے مد مقابل ہو تو اس کی نظروں میں ان کی تعداد تھوڑی کر کے دکھا، اس کے دل میں ان کے مقام و منزلت کو پست کر دے، اسے ان پر غلبہ دے اور ان کو اس پر غالب نہ ہونے دے۔ اگر تو نے اس مرد مجاہد کے خاتمہ بالخیر اور شہادت کا فیصلہ کر دیا تو یہ شہادت اس وقت ہو پروردگار جب وہ تیرے دشمنوں کو قتل کر کے کیفر کردار تک پہنچا دے، یا اسیری انہیں بے حال کر دے، اور مسلمانوں کے اطراف مملکت میں امن برقرار ہو جائے اور دشمن پیٹ پھرا کر چل دے۔ اللہم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفي في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو اتبعه في وجهه دعوى أو رعى له من ورائه حرما فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعلي عوضا حاضرا يتعجل بي نفع ما قدم
وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما جريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت في فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادتي مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها كأتم ما مضى من صلوات على أحد من أوليائه إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما يريد برحمتك يا رحمن. बारे इलाहा वो मुसलमान जो किसी मुजाहिद या निगहबान सरहद के घर का निगरां हो या उसके अहलो अयाल की खबरगिरी करे या थोड़ी बहुत माली इआनत करे या आलात जंग से मदद दे या जिहाद पर उभारे या उसके मकसद के सिलसिले में दुआए खैर करे या उसके पसे पुश्त उसकी इज्जत व नामूस का ख्याल करे तो तू उसे भी उसके अज्र के बराबर बेकमुकास्त अज्र और उसके अमल का हाथों हाथ बदला दे, जिससे वो अपने पेश किए हुए अमल का नफा और अपने बजा लाए हुए काम की मसरत दुनिया में फौरी तौर पर हासिल कर ले, यहाँ तक कि जिंदगी की सआतें उसे तेरे फजलो एहसान की इस नेमत तक जो तूने उसके लिए जारी की है और इस इज्जत व करामत तक जो तूने उसके लिए मुहैया की है पहुंचा दें। परवरदिगार, जिस मुसलमान को इस्लाम की फिक्र परेशान और मुसलमान के खिलाफ मुशरिकों की जत्थाबंदी गमगीन करे इस हद तक कि वो जंग की नीयत और जिहाद का इरादा करे मगर कमजोरी उसे बिठा दे या बेसुरो सामानी उसे कदम न उठाने दे या कोई हादसा इस मकसद से ताखीर में डाल दे या कोई माने इसके इरादे में हायल हो जाए तो उसका नाम इबादत गुजारों में लिख, उसे मुजाहिदों का सवाब अता कर, उसे शहीदों और निकोकारों के जुमरे में शुमार फरमाओ।
اے اللہ، محمد جو تیرے عبد خاص اور رسول ہیں، اور ان کی اولاد پر ایسی رحمت نازل فرما جو شرف و رتبے میں تمام رحمتوں سے بلند تر اور تمام درودوں سے بالا تر ہو، ایسی رحمت جس کی مدت اختتام پذیر نہ ہو، جس کی گنتی کا شمار کہیں قطع نہ ہو، ایسی کامل و اکمل رحمت جو تیرے دوستوں میں سے کسی ایک پر نازل ہوئی ہو، اس لیے کہ تو عطا و بخشش کرنے والا، ہر حال میں قابل ستائش، پہلی دفعہ پیدا کرنے والا اور دوبارہ زندہ کرنے والا، اور جو چاہے وہ کرنے والا ہے۔